صاحبان ذیوکار، جناب سیدہ کونین کہ جن کی عمر مبارک صرف 18 سال، لیکن ان 18 سالوں میں قوال انسانیت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو سیرت سیدہ کونین کا حصہ نہ ہو۔ اور اس مختصر ترین 18 سالوں میں 75 یا 95 دن زندگی کے وہ انقلابی ایام سیدہ کونین کے کہ جن کے بارے میں ابھی صاحب خانہ اولاد علی و بطول اپنی جدہ کا ذکر کرتے ہوئے مدافع نظام امامت کی عظمت بیان کر رہے تھے۔ 18 سالہ مختصر ترین زندگی، اور اس مختصر ترین زندگی کا مختصر سا عرصہ 75 یا 95 دن کا کہ جس میں نظام ہدایت الہی کے دفاع کے لیے، نظام امامت کی مدافعہ کی حیثیت سے سیدہ کونین نے ایسا کردار اپنا پیش کیا کہ جو رہتی دنیا تک نظام امامت کے دفاع کا لاہ عمل ہے۔ میں نے ایک گفتگو میرے سوشل میڈیا پہ موجود ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا، گزشتہ جو مختلف ہماری گفتگو آ رہی ہیں ان میں ایک گفتگو کا حصہ ہے کہ مدافع نظام امامت کی حیثیت سے سیدہ کونین نے ہمیں کیا راہ عمل دکھایا ہے۔ آپ یقیناً جو میرے ساتھ منسلک ہیں وہ تو دیکھتے رہتے ہیں، جو نہیں ہے میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں آج، کیونکہ دامن وقت میں ابھی بہت کم گنجائش ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج ذکر مصائب، اگرچہ میرے اندر وہ جسارت اور لیاقت تو نہیں ہے، لیکن یہ دن ایسا ہے کہ میں سیدہ کونین کا مصائب آپ عزاداروں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میری اس کوشش کی کامیابی کے لیے ایک دفعہ بابا زبلند صلوات پڑھ لیں۔ اس مختصر مدافعانہ عمل میں سیدہ کونین ہمیں نظام امامت کا دفاع سمجھا رہی ہے۔ اس سے قبل کہ سیدہ کونین کے اس مدافعانہ نظام انداز کے اسلوب کے بارے میں کچھ گزارشات کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ کی عظمت کے کچھ ایسے پہلو کہ جو یقیناً آپ جانتے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ، اس کا ذکر تذکر کے لیے کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کر لیں درود پاک سے۔ اپنی اس 18 سالہ زندگی میں جو تغیرات زمانہ سیدہ کونین نے دیکھے، جو واقعات، سب سے پہلا تغیر زمانہ اور مشکل وقت سیدہ کونین کو اپنی عمر کے 5ویں سال میں 10 بعثت میں اس وقت پیش آیا جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اس دنیا سے انتقال ہو رہا۔ ایک 5 سال کی بیٹی اپنے ماں کی جدائی کو کس انداز میں لیا ہوگا سیدہ کونین نے۔ ہم سب یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں، اس کا آپ
اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ کونین مختلف مراحل کو دیکھتی رہی، ہجرت کا دور دیکھا، تو ایک بیٹی کی حیثیت سے باپ نرغہ آدھا میں سے اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے، تو قلب سیدہ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور کائنات عالم میں واحد ہستی کہ جس کے بارے میں عالمین کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو پوری اس دنیا میں زہرا کا کوئی ہمسر نہیں تھا، وہ علی نرغہ آدھا میں تلواروں کے سائے میں نیند کر رہا ہے، تو یہ زہرہ مرضیہ کی زندگی کا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ آپ یقیناً علماء سے سنتے ہیں اور جو صاحب مطالعہ ہیں پڑھتے ہیں کہ ہونے والی اسلامی جنگوں میں سیدہ کونین ایک خاتون اسلامی کی حیثیت سے، مجاہدوں کی پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور پھر افضل المجاہدین کی اہلیہ ہونے کی حیثیت سے اس عمل کو انجام دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور ایک مشکل مرحلہ جنگ احد میں جب اپنے رسول کی حفاظت کرتے ہوئے علی ابن ابی طالب زخمی ہوتے ہیں، تو ان زخموں کی صفائی، ان زخموں کا علاج زہرہ مرضیہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور علی کی تلوار کو صاف کرتی ہوئی بھی جناب سیدہ کونین ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ مشکل ترین مرحلہ بی بی کو اپنی زندگی کے اسی آخری حصے میں آیا کہ جب آپ بی بی دیکھ رہی ہیں کہ پیغام غدیر کو فراموش کیا جا رہا ہے، بھلا دیا گیا ہے میرے بابا کے فرمان کو، شورا کے ذریعے خلافت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو یہاں اب کردار سیدہ کا ایک مجاہدہ کا کردار ہے، اور کیسی عظیم مجاہدہ کہ کائنات عالم کی کسی باعفت، کسی با حیا، کسی با عظمت خاتون نے حجاب کا ایسا منظر پیش نہیں کیا جو سیدہ کونین کے ہاں ہمیں ملتا ہے۔ کائنات عالم کا کوئی شخص آج تک عورت کے مقام کے لیے یہ جملہ عطا نہیں کر سکا کہ جو سیدہ کونین نے عطا کیا، کہ جب عالمین کے رسول نے سوال کیا مختلف لوگوں سے کہ ایک عورت کے لیے سب سے اچھا مقام کیا ہے، سب سے اچھی چیز کیا ہے، سب لاجواب ہوئے۔ جب سیدہ کونین سے یہ سوال کیا تو اپنے عظیم بابا کو، عظیم بیٹی یہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بابا جان، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ تو حجاب کے اس مقام پر یاد رکھیے، میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ پیغام دیا ہے اور وہ بھی ویڈیو پیغام کی صورت میں موجود ہے، میں اس کو دوہرا رہا ہوں۔ حجاب سیدہ کونین سے بھی بڑھ کر ہے مقام امامت، اس لیے کہ سیدہ کونین نے دن کی روشنی میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی حسنین کریمین کو ساتھ لے کر ایک ایک صحابی
کہ گھر جا کر انہیں بھولا ہوا پیغام غدیر یاد دلایا۔ یہ ہے وہ مدافعانہ اسلوب سیدہ کونین، یہ ہے اسلوب فاطمی برائے دفاع نظام امامت۔ تو ہم جو اپنے آپ کو اس نظام سے وابستہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دائرہ ولایت ہم نے لگا لیا، ولایت کے موضوع پہ لڑ لیے ہم کہ ولایت ہمارا عقیدہ ہے، اور تشہد میں اگر ولایت کا اقرار نہیں ہے تو ہم اس نماز کو قبول نہیں کرتے۔ اگر اتنے مجاہدے ولایت ہو تو آؤ نظام امامت کے دفاع کے لیے اس فاطمی اسلوب کی ادائیگی کا فریضہ انجام دو، اور اس فاطمی اسلوب کو لاہ عمل کی صورت میں، ایک اعلامیہ کی صورت میں اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ یہاں میں اس نشست میں یہ ایک جملہ دے رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا جن تک یہ میری ویڈیو بھی جائے گی اور جو میری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ نظام ہدایت کا ستون مرکزی ہے نظام امامت، اور نظام امامت کے دفاع کا ستون مرکزی ہے اسلوب فاطمی، اور اسلوب فاطمی کا مرکزی ستون ہے کردار زینبی۔ آج میدان عمل میں اتر کر کردار زینبی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف امامت کے دعووں سے کام نہیں بنے گا۔ آج یہ جو یوم غم ہے، آج یہ یوم عہد بھی ہے۔ آج کا یہ یوم غم امامت سے اپنے عہد کو دہرانے کا دن بھی ہے، سیدہ کونین کے غم میں رونے کا دن بھی ہے، اور سیدہ جس نظام کے لیے قربان ہوئی ہیں، کیا اس میں آپ کو کوئی شک ہے کہ سیدہ کونین نظام امامت کی پہلی شہیدہ ہیں؟ دفاع نظام امامت کی پہلی شہیدہ کا نام ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔